کامیاب، خوش نصیب، سعادت مند وہ عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے جو خیر کا ارادہ کر لیا، جو اچھا جذبہ اپنے دل میں لے آئی، اس کے بعد وہ اس سے کمپرمائز نہیں کرتی، بلکہ کچھ بھی ہو جائے پور کر لیتی ہیں۔ جب یہی جذبہ دلوں میں رہتا ہے تو اللہ رب العزت نہ معلوم کون سی ادا، کون سی زبان کا عمل، کون سی نیکی، کون سی تسبیح اور کون سا ذکر اور کون سا صدقہ و خیرات اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پروردگار کی شان۔ زبیدہ نام کی عورت، اس کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ کیا اس کے دل کا حال تھا، کس قدر بیچاری نیکوکار تھی، کتنا عمل کا جذبہ تھا۔ خود تو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہی تھی، مگر قرآن کریم کی تلاوت ان کے دل کا جذبہ یہ تھا کہ میرا گھر، میرے گھر کی دیوار، میرے گھر کا صحن، میرے گھر کا پورا حصہ ہمیشہ نورانی رہے، ہمارے گھر کے ہر حصے میں نور کی برسات رہے۔ اللہ اللہ، پروردگار نے دولت بھی دی تھی، لہٰذا اپنے شہر کی 100 عورتیں ایسی تھیں جن کو طے کیا تھا کہ تجھے میرے گھر پر آنا ہے اور ایک ایک کر کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ زبیدہ کی خوش نصیبی دیکھیں کہ اس کے گھر میں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ خود کتنی کرتی ہوں گی، خود ان کا جذبہ کتنا زیادہ ہوگا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جذبہ دیکھیں، میرے گھر میں کسی معصیت کا، کسی گناہ کا، کسی غفلت کا، کسی نامناسب کام کا تذکرہ ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کی آواز ہو۔ اللہ، سوچئے جسے اللہ نے دولت کے ڈھیر دیے تھے، جو ہمیشہ سونے اور چاندی اور داگینے کے ڈھیر کے سامنے رہا کرتی تھی، ان کا یہ جذبہ کہ میرے گھر میں ہمیشہ قرآنی آواز ہو، قرآن کا نور ہو، قرآن کی برکتیں ہوں۔ وہی زبیدہ، کتنا پاکیزہ دل اس کا تھا کہ ان کا جو پرسنل مال تھا، اس پرسنل مال سے وہ خرچ کیا کرتی تھی، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر پرسنل مال سے خرچ کرتی تھی۔ ماں بہنیں یاد رکھو، آپ کے پاس جتنا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، چاہے آپ کے پاس 5,000 ہو خود کا، 4,000 ہو، 2,000 ہو، اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نکالیے، غریبوں کو دیجئے، اور اس طرح دیجئے کسی کو نہ بتائیے، حتیٰ کہ گھر کے مردوں، شوہر کو بھی نہ بتائیے، کیونکہ وہ عورتیں ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتی ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہی وہ صدقہ ہے آپ کو دل کی قساوتوں سے بچاتا ہے، یہی وہ صدقہ ہے جو گناہ کی نحوستوں سے آپ کو بچاتا ہے، یہی وہ صدقہ ہے جو زبان کی خرابی سے آپ کو بچاتا ہے، یہی وہ صدقہ ہے جو غفلتوں کی خرابی سے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک عورت اپنے ہاتھوں سے پوشیدہ انداز میں تھوڑا بھی صدقہ کرتی ہے، اس صدقے کا جو پہلا بینیفٹ ہے، پہلا فائدہ ہے، وہ اس کے دل کو پہنچتا ہے کہ دل کی قساوت، دل کی سختی، دل کی غفلت، دل کی معصیت، گناہوں کی نحوست، گناہوں کے داغ دھبے، سیاہ دھبے دھل جاتے ہیں، اور دلوں کے اندر رقت، دلوں میں نرمی، دلوں میں اللہ کی محبت، دلوں میں اللہ کا تعلق بڑھتا ہے۔ تو یہی زبیدہ جس نے دیکھا کہ حج میں لوگ جاتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ میں پانی کا بہت پرابلم ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، وضو اور غسل کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے انجینئر کو بلایا، کہا کہ ایک نہر بناؤ۔ انجینئر حیران ہو گئے کہ یہ سارے علاقے پتھریلی ہیں، پتھریلی علاقے کو کاٹنا اور نہر بنانا اور دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں دینا، یہ کتنا مشکل ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے کیا کہا، سنیے اس کے دل کا جذبہ عمل۔ زبیدہ نے کہا تھا کہ اگرچہ ہر ایک ایک ہتھوڑے کے مارنے پر اور جگہ کو کوریدنے پر اگر 1 دینار، درہم نہیں، 1 دینار خرچ ہو تو میرے خاص پرسنل مال میں سے میں خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ جب وہ نہر تیار ہو گئی، پانی یہاں سے وہاں دوڑنے لگا، تو انجینئر نے
حساب پیش کرنا چاہا تو کیسی پاک باز اور کیسی اخلاص اور کیسی للہیت والی اللہ کی بندی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا حساب دکھانے آئے ہو، الحساب یوم الحساب، جو حساب کا دن ہے یعنی محشر کا دن ہے، جو محشر قیامت کا دن، جو حساب و کتاب کا دن ہے، وہاں میں اپنے اللہ کے سامنے حساب دیکھوں گی کہ میرے اللہ کی نگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہوا یا میرا عمل قبول نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، دیکھیے ایک عورت کا جذبہ، عورت میں نیک جذبات آتے ہیں، دلوں کی صفائی آتی ہے، دلوں میں اللہ کا نور آتا ہے تو اس کے جذبات کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آج ہم سے نیکیاں تو ہوتی نہیں، اعمال تو ہوتے نہیں، اور اپنے آپ کے بڑائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر یہ سوچتی ہے میں فلاں سے اچھی ہوں، میں فلاں سے اچھی ہوں۔ یاد رکھیں کون اچھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے آپ کے سوچنے سے، ہمارے آپ کے دل میں بیٹھانے سے ہم بہتر نہیں ہو سکتے۔ دل ہی دل میں تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، فنائیت ہو، اس بات کا خیال اللہ میرا ایک عمل قبول کر لے تو یہ اللہ کی نوازش، اللہ کا کرم ہوگا۔